السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وافضل البشر وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں تحریک تنظیم اسلامی اسے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے ریاست مدینہ کے تعارف کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اسی طرح اس وقت ملک پاکستان میں جو بھی جماعت اور افراد اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر کسی ایک مجلس میں ساری کی ساری گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے۔ موقع بموقع اور موضوع کے اعتبار سے اس پر گفتگویں ہوتی رہیں تو انشاءاللہ اس میں عوام کے لیے کافی آگاہی ہوگی۔ میں اپنے اس مختصر وقت میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ انتہائی اختصار اس لیے کہا کہ وقت کی بھی قلت ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ مجمع سارے کا سارا باشعور ہے، عقل مند ہے، ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اور محترم عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ریاست مدینہ اور اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست اس کے بارے میں جو بات کی، الیکشن سے قبل بھی، الیکشن کے دوران بھی، اور وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد بھی، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ یہ ملک ریاست مدینہ کی طرز پر ریاست بن جائے۔ ان کے یہ بیانات، ان کی اس موضوع پر تقریریں، ان کے یہ الفاظ، ان سے ہمیں بہت خوشی ہے، ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بیانات کی حد تک ہی ہو۔ پرانا طریقہ چل رہا ہے کہ بیانات دے دیے جاتے ہیں، گفتگو کر دی جاتی ہے، وقتی طور پر حالات کا رخ دیکھ کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ قابل عمل نہیں ہوتے۔ آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، انہوں نے بھی اپنے متعدد بیانات میں یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ایک مکمل دستور قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال گزر گئے، لیکن آج تک ہمارے ملک پاکستان میں کبھی ایوان کے اندر، عدلیہ میں یا کسی اور اہم مقام پر کسی قومی اہم مسئلے پر قرآن مجید کھول کر یا اس کی کوئی آیت پڑھ کر اس کی روشنی میں مکمل فیصلہ کیا گیا ہو، یہ نظر نہیں آتا۔ باتوں تک تو ہے اسلام، قرآن، سیرت، دین، لیکن عمل میں نہ عدلیہ میں ہے، نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ کسی اور جگہ پر ہے۔ زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو ہم نے کہا اس پر عمل کریں۔ دوسری بات، اب اس پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے؟ کسی ریاست مدینہ بنایا جائے، اسلامی ریاست بنایا جائے، اسلامی فلاحی ریاست ہو، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اور جو اسے نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے نفاذ کے لیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو اس کے اصلی سورسز ہیں ان سے رہنمائی لیں، جو اصل ہے اس سے رہنمائی لی جائے۔ میں اپنی اس بات کو ذرا کھولتا ہوں کہ میں نے جو عرض کیا کہ اصل جو سورسز ہیں وہ لیے جائیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر ایک بیماری ہے کہ ہم دین کی تشریح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اسلام کی تعریف، ان ساری چیزوں کو ہم مغربی لٹریچر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ لی جائے جو اس چیز کے ماہر ہیں، شریعت کے ماہر، شرعی قانون کے ماہر، قرآن مجید کے ماہر، ان سے لیا جائے۔ نہ یہ کہ جو مغرب سے متاثر اور وہاں کے جو غیر مسلموں کے پاس رہ کر ان سے متاثر ہونے والے، وہ جو اسلام کی تعریف اور ریاست مدینہ کی تعریف یا نفاذ اسلام کے لیے جو کہیں، ہم اسے اپنائیں۔ جب ہم اصلی جو سورسز ہیں ان کو چھوڑتے ہیں تو کام خراب ہوتا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے۔ ہم رہنمائی لیں گے ریاست مدینہ بنانے کے لیے اپنے قومی اور مذہبی دانشوروں سے، اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے۔ سب سے بڑے ہمارے لیے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اس کو ریاست کیسے بنایا۔ اب اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں تو اس ریاست کی ابتدا کب ہوئی، حدود کیا تھی، کیسے بنایا گیا، سسٹم کیسے چلا، اس کے لیے آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے اشارہ کرتا ہوں کہ بیت عقبہ کو پڑھیے، اس کی ابتدا وہاں سے ہو چکی تھی۔ میثاق مدینہ کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مختلف قبائل، اوس و خزرج، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کے درمیان آپ نے کیسے کام کیا، اور وہاں جو میثاق مدینہ سامنے آیا تھا وہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر قلوب پر اور دلوں پر محنت کر کے ان متفرق قلوب کو اور دلوں کو یکجا جمع کیا، ان کو یکجا کیا۔ وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔
ریاست جو ہے ایک متعینہ علاقہ جس میں لوگ ایک حکومتی نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں، اسے ریاست کہتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ نظام اسلامی نظام ہے، دوسروں کے لیے اپنے اپنے نظام بنائے ہیں، ٹھیک ہیں، ان کے ہاں ٹھیک ہیں وہ، لیکن ہمارے لیے نظام وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اب جب اس کے نفاذ کی بات ہوتی ہے اہل اقتدار کی طرف سے، ہمارے بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرف سے، اس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیسے نافذ کریں گے؟ سود کو اگر ختم کریں، بینکنگ کیسے چلے گی؟ فلاں کام ختم کر دیں، اسلام کی مان لیں تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ بیماری ہے کہ ہم احکام شریعت کو فوراً عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی عقل معیار تو ہے، مگر احکام الہیہ کا 100% ادراک کرنے والی ہو، اس کے لیے معیار نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، اے انسان تو اپنی عقل سے ان چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتا، اس لیے تیری رہنمائی بذریعہ وحی اور بذریعہ انبیاء علیہ السلام میں کرتا ہوں۔ اس پر ایک مثال سنیے، آپ سب اہل علم بیٹھے، صلح حدیبیہ جب ہوئی، اس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہاں عقل کیا کہہ رہی تھی اور اللہ کا حکم کیا کہہ رہا تھا۔ صلح حدیبیہ، حضرت عمر بھی تڑپ گئے کہ یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم دب کر فیصلہ کر رہے ہیں، ہم ایک قوت ہیں، ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں ٹکرانا چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کے برعکس فرمایا، اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر نتائج اس کے کیا نکلے۔ جب عقل کو چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور اللہ کے حکم کو مانا گیا، تو رب کریم نے اسی کے اندر برکت عطا فرمائی۔ ان احکام کو عقل پہ پرکھنے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی، اور قرآن مجید میں آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ سورہ احزاب میں دیکھیے، غالباً آیت نمبر 36 ہے۔ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس میں پھر اپنا اختیار ڈالے۔ ہمارے اندر اسی لیے خرابی آ جاتی ہے معاشرے میں کہ ہم بہت سارے معاملات میں احکام شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی برادری کی خاطر چھوڑتا ہے، کوئی معاشرے سے متاثر ہو کر چھوڑتا ہے، کوئی حالات سے متاثر ہو کر چھوڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ریاست مدینہ کے باسی تھے، ان کو دیکھیے کہ انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، برادری کو چھوڑ دیا اور عرف کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، لہٰذا اس میں ہم اپنی عقل کو اب دخل نہیں دیں۔ ایک مثال، شراب کی حرمت کا جب حکم نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگانے والے نے مدینہ میں آواز لگائی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر نالیوں میں شراب یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آج تو حرام ہوئی ہے، چلو 2-3 دن کر لیں، بلکہ تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کے ہاتھ میں جام تھا، وہ منہ کی طرف لے جا رہا تھا، ندا والے جس نے آواز دی، کان میں آواز پہنچی، وہیں سے اسے واپس چھوڑ دیا، ایک گھونٹ پینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس لیے ریاست مدینہ اسی وقت بنے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو من و عن 100% مانیں گے، اپنی مرضیاں چلائیں گے، تشریحیں خود کریں گے، چونکہ بہرحال مطلب ہے کہ آیا یوں، کام خراب ہو جائے گا۔ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی دین کے حکم کے بارے میں یہ نہیں پوچھا تھا
کہ اللہ کے رسول اللہ کا یہ حکم کیوں ہے، بلکہ یہی پوچھتے رہے اے اللہ کے رسول اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، کیوں اور کیا میں فرق ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، آپ نے آ کر وہ میثاق مدینہ جو کیا اس کو آپ پڑھیے، دلوں کو متحد کیا۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، اتحاد سے مجھے بات یاد آ گئی، ایک مثال سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کا کوئی جوڑ ہوتا ہے، میری اس بات کو ذرا غور سے سننا، ہر چیز کا ایک جوڑ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے لکڑی ہے، لکڑی کو لکڑی سے جوڑنا ہو تو کیل استعمال کیا جاتا ہے، گلو استعمال کیا جاتا ہے حسب ضرورت۔ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہے، سوئی اور دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہے، ویلڈنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سب جوڑ ہیں، لیکن اپنے اپنے موقع پر ایک جوڑ دوسری جگہ کام آنے کا نہیں۔ اگر ہم کپڑے کو کیل سے جوڑنا چاہیں گے یا گلو سے جوڑیں گے تو وہ ممکن و مناسب نہیں، اور اگر ہم لوہے کو سوئی دھاگے سے جوڑیں گے تو مناسب نہیں۔ اپنا ایک جوڑ ہے۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں، ہمارے جسم میں اعضاء مختلف ہیں، اور ہر عضو دوسرے عضو کا اینٹی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، پورا جسم دیکھتا نہیں ہے، مخالف ہے۔ زبان بولتی ہے اور پورا جسم بولتا نہیں۔ ناک سونگھتا ہے اور پورا جسم سونگھتا، آپس میں اینٹی ہے، لیکن آپس میں یہ مربوط ہیں۔ کیسے؟ آپس میں کیسے مربوط؟ پاؤں کو اگر چوٹ لگے گی آنکھ آنسو بہائے گی، پیٹ میں درد ہوگا دماغ مشورہ دے گا کہ ڈاکٹر کے پاس چلیے، اور پاؤں کہیں گے ضرور جانا چاہیے، اور وہ چل کر جائیں گے۔ یہ آپس میں متحد ہیں۔ کیوں؟ اس پوائنٹ کو سمجھے۔ یہ آپس میں متحد ہیں ایک جوڑ کی وجہ سے، جو اللہ نے جوڑ پیدا کیا ہے، اور وہ جوڑ ہے روح۔ روح اندر موجود ہے، آپس میں مختلف۔ ہاتھ پہ چوٹ لگی، کبھی پاؤں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، یہ لے کر جائے گا۔ لیکن اگر روح نکل جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کوئی عضو بولے گا نہیں ہے۔ زبان کو کاٹ دو، آنکھ آنسو نہیں بہائے گی۔ آنکھوں کو نکال دو، زبان سی بھی نہیں کرے گی، پاؤں چلنے کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ باہمی جوڑ ختم ہو گیا۔ اور وہ باہمی جوڑ کیا ہے؟ روح۔ جیسے ان چیزوں کے باہمی جوڑ ہے۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل مختلف ہوتے ہیں، ایک گھر ہے اس میں افراد مختلف ہیں۔ باپ کا جو مقام بیٹے کا نہیں، جو بیٹے کا ہے وہ بہن کا نہیں، جو بیوی کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، جو بیٹی کا ہے وہ دوسرے کا نہیں۔ مقام کے اعتبار سے مختلف، دل بھی مختلف، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک جوڑ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ موجود ہوگا، یہ متفرق دل ایک جیسے ہوں گے۔ باپ کو تکلیف ہوگی پورا گھر تڑپے گا، ایک بھائی کو تکلیف ہوگی تمام بھائی اور بہنیں اس کے تڑپ جائیں گے۔ اور اگر وہ جوڑ نہیں ہوگا، بھائی مر جائے دوسرے بھائی کو پرواہ نہیں، باپ بیمار ہو جائے اولاد کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ درمیان میں جوڑ نہیں ہے، محبت نہیں ہوگی۔ وہ جوڑ کیا ہے؟ وہ جوڑ ہے اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ جوڑ ہے اسلام، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے متفرق دلوں کو جوڑا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، دین کو اختیار کیا، یعنی سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے درمیان میں محبت قائم کر دیں گے۔ یہی کام کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آ کر۔ تو پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے
ایک صحابی اپنے گھر سے دوسرے کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے، کئی گھروں میں وہ ہدیہ چکر لگا کر واپس اسی کے گھر میں آ جاتا ہے۔ جنگ کے دوران پیاس کی حالت میں ایک مسلمان پانی مانگتا ہے، پانی لایا جاتا ہے، قریب کے مسلمان کی وہ ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے، خود چھوڑ کر اس کے لیے اس کو دے دیتا ہے۔ یہ وہی جوڑ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں پیدا کیا۔ ہمارا ملک پاکستان ریاست مدینہ اس وقت بن سکتا ہے جب ہم اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین ارشاد فرمائے ان پر عمل کریں گے اور ان کا نفاذ کریں گے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے ریاست مدینہ کا اعلان کر دیا ہے، اب جو ہمیں انگلینڈ سے ہدایات آئیں گی، جو ہمیں امریکہ سے ہدایات آئیں گی، جو ہمیں اسرائیل سے ہدایات آئیں گی، ان پر عمل کر کے ہم اسے ریاست مدینہ بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ریاست اس وقت بنے گی کہ ہم اپنے اصلی سورسز سے جب رہنمائی لیں گے۔ اپنے اصلی جو سورسز ہیں ان کو چھوڑ کر جب ہم اسلام کی تشریح، قرآن کی تشریح، احادیث کی تشریح اور اسلام کا مطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اغیار سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، مغرب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے اندر تمام مسلمان کنفیوز کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ان کی تصریح قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات آپ کو خوب سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب، ان کی شخصیت اور ان کے افکار، ان کا کاز، ان کا مقصد ہم اگر سمجھنا چاہیں تو ان کی پارٹی سے انہی سے تشریح کروائیں گے، اور اگر ہم محترم عمران خان صاحب کی شخصیت اور ان کا کام، ان کا کاز اور ان کا تعارف ہم اگر محترم نواز شریف صاحب سے کروائیں تو کیا ہوگا؟ اب کوئی کہے جی نواز شریف صاحب وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ ملک پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے، لہٰذا ہم عمران صاحب کی شخصیت، عمران خان صاحب کی شخصیت کا تعارف نواز شریف صاحب کے بیانات کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو حال اس میں عمران خان صاحب کا ہوگا وہی حال پھر اسلام کا ہوگا۔ اگر ہم اسلام کی تشریح اور تعریف مغرب سے کروانا چاہیں گے تو یہی حال ہوگا۔ اپنے سورسز استعمال کیجئے، ہمارے قومی، ملکی اور مذہبی کتنے دانشور جو اس پر کام کر چکے ہیں، بہت سا کام ریاست کے اعتبار سے ہو چکا ہے، بہت سارے نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی، ان کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، قائد اعظم مرحوم اس کے زمانے کے اندر، ان کے زمانے کے اندر بھی کام ہوا، غالباً علامہ احمد تھے اس زمانے میں، ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اصل ہمارا ماخذ وہ شریعت ہے، جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو کامیابی ہو، پھر ریاست مدینہ ہوگی، پھر فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی۔ اگر ہم اسلام کی تشریح مغربی افکار سے لیں گے، ان لوگوں سے لیں گے، تو پھر یہ امریکہ کی اسٹیٹ اور ریاست ہوگی، اسرائیل کی ہوگی، انگلینڈ کی تو ہوگی، مگر اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ دلوں میں پھر وہ جوڑ اس دین اور اسلام کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے مشعل راہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کا اسوہ ہے، اس کے بعد اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنایا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم ان سے راستہ لیں، ان سے رہنمائی لیں، اغیار سے رہنمائی نہ لیں، تو انشاءاللہ صحیح معنوں میں یہ ریاست مدینہ بنے گی، ورنہ اغیار کی یہ ریاست بن جائے گی، ہماری ریاست نہیں ہوگی، اسلام کی ریاست نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا